فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المساجد بذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہوا، اس ذات کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ کے اندر بلانے کی توفیق نصیب فرمائی. عزیز دوستو، میں بارہا ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ انسان جس شخص سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ وہ اتنا ہی برتاؤ کرتا ہے. بہت سے مرتبہ انسان کے دوست ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ ملاقات بار ہی سے کر لیتا ہے، اور بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جس کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے، اس کے سامنے کھانا پانی چائے وغیرہ پیش کرتا ہے. عزیز دوستو، میں اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ میرے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اس کی مثال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر مجھے اور آپ کو ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. گویا اللہ رب العزت میرے اور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، خصوصی محبت کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت انسانوں کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گھروں میں جن کے بلند کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی مسجدوں کے بارے میں، اور جس میں اللہ تعالیٰ کے نام لیے جانے کے اللہ نے حکم دیا ہے. اس آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح پڑھنے کا اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں. تین چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان گھروں میں اللہ کے نام کو بلند کیے جانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور دوسری بات اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لیے جانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور تیسری بات اس میں صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. مسجدوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج میں نے اور آپ نے جو بازار کا ماحول تھا اس کو میں نے اور آپ نے مسجد کے اندر داخل کر دیا ہے. حالانکہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی کوئی بھی بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں. حدیث کے اندر لکھا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دنیا کا انسان مسجد کے اندر بات کرتا ہے، دنیا کی بات کرتا ہے، دین کی نہیں، دنیا کی کوئی بھی بات کرتا ہے، تو فرشتہ ایک آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، اسکت یا عبداللہ، خاموش ہو جا اے اللہ کے بندے. ایک مرتبہ وہ اعلان کرتا ہے. اگر وہ انسان چپ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے، اسکت یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا. تیسری مرتبہ وہ فرشتہ فرماتا ہے، اسکت لعنت اللہ، خاموش ہو جا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. آج عزیز دوستو، میں اور آپ دیکھ لیں کہ مسجدوں کا کیا حال ہے، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کرتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اسی کے متعلق ایک واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ وہ مسجد کے اندر تلاوت کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ دو لوگ باتیں کر رہے ہیں. مسجد کے اندر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہاں بھی ہوتی، ہر جگہ ہوتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنکر اٹھایا، پتھر اٹھایا چھوٹا سا، اور پھینکا جا کے ان کے پاس سے جا کے گرا، اور زور سے آواز آئی،
وہ دونوں چونک کے کھڑے ہو گئے، ان کی طرف دیکھنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، پر ادھر آؤ، اشارے سے کہا ادھر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلا رہے ہیں اس کا بھی لحاظ رکھ رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کی بات ہے، ادھر آؤ وہ بھی اپنے لفظ سے نہیں کہہ رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا کیا ہے؟ وہ دو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا مدینہ شہر کے رہنے والے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مدینہ کے نہیں ہیں، ہم دونوں طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے نکلتے، یہاں کے رہنے والے ہوتے، یہاں کے باشندہ ہوتے، تو میں تم کو بہت سزا دیتا، سخت سزا دیتا۔ تو وہ صحابی جو امیر المومنین ہے وہ اشارے سے بلا رہے ہیں، اپنی زبان کو نہیں ہلا رہے۔ آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میں اور آپ نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن دنیا کی باتیں کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے عزیز دوستو فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا ملا؟ اس لیے مسجدوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تین کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انما المساجد بذکر اللہ والصلاۃ وتلاوۃ القرآن، بے شک مسجد ہے جس میں صرف اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر میں قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بہترین ذکر تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، ذکر کرتے رہو۔ اگر ہمیں کوئی سخت ضرورت ہے، کسی سے بات کرنی ہے، تو مسجد سے باہر، مسجد کی حد سے باہر ان سے بات کر سکتے ہیں۔ مسجد کے آداب بھی ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر صرف اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اگر ذکر نہیں ہوتا ہے تو آگے اور کام بتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، والصلاۃ، نماز پڑھو۔ اگر وقت ہے تو سنتیں پڑھو، نوافل پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، صلاۃ الوضو پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، لیکن فالتو بیٹھنے کا نہیں ہے۔ ذکر کرو، نماز پڑھو۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ دو کام نہیں ہو سکتے ہیں، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، تو قرآن کی تلاوت کرو۔ آج عزیز دوستو دیکھ کر بہت عجیب لگتا ہے، بہت سارے لوگ سنت نوافل کے بعد 10 منٹ 5 منٹ 7 منٹ باقی ہوتے ہیں تو پیچھے موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، فیس بک دیکھتے رہتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے رہتے ہیں، غرضی کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھتے رہتے ہیں۔ عزیز دوستو اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے مسجد کے اندر، تو میں اور آپ خدا نہ ایسی حرکتیں نہ کریں، اللہ رب العزت ناراض ہو گئے۔ اس لیے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بادشاہ بھی تھے، ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے شاید کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو میرے ملک سے نکل گئی تو تجھے طلاق، اگر میرے ملک کے اندر رہ گئی تو تجھے طلاق ہے، آج رات کو میرے ملک سے نکل جانا تجھے۔ تو وہ عورت بہت فکر میں ہوئی، بہت ٹینشن لائق ہوئی، تو انہوں نے کسی اللہ والے سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہے امام محمد علیہ رحمان، ان کے پاس جاؤ اور یہ مسئلہ دریافت کر دو۔ جب وہ عورت اس امام صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ طلاق دی اور شرط یہ لگائی ہے کہ میرے ملک میں نہیں رہنے کا، میرے ملک سے باہر رہو گی تو تمہیں طلاق نہیں ہوگی، اگر میرے ملک میں رہو گی تو تمہیں طلاق لاحق ہو جائے گی۔ تو اس اللہ والے نے فرمایا کہ تم پوری رات مسجد کے اندر گزار دو، اور مسجد یہ اللہ کی ملکیت ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، تمہیں طلاق نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیز دوستو میں آپ حضرات کے سامنے مسجد کے آداب کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر داخل ہونے کی بہت سارے آداب ہے، اس چیز کا مجھے اور آپ کو کوئی لحاظ نہیں ہے۔
سفیان ثوری ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ثوری کے معنی بیل، بیل ہوتا ہے بیل. تو ایک مرتبہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے تو الٹے پیر سے داخل ہو رہے تھے. کس سے داخل ہو رہے تھے؟ اور ہم تو روزانہ داخل ہوتے ہیں. تو غیب سے آواز آئی اے بیل سیدھے پیر سے داخل ہو. تو اس وقت انہوں نے اپنا لقب لگا دیا سفیان ثوری کہ مجھے غیب سے اللہ نے آواز دی ہے، مجھے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ میں کیوں نہ مسجد کے اندر سیدھے پیر سے داخل ہوں. وہ مسجد سے باہر گئے اور سیدھے پیر سے داخل ہوئے. آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دنیا کی باتیں کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، اور فرشتوں کی لعنت ہمارے اوپر ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر داخل ہونے کی بھی آداب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر داخل ہو تو دائیں پیر سے داخل ہو، سیدھے پیر سے داخل ہونا چاہیے. اور دوسری بات بتائیے کہ دعا پڑھ کر داخل ہونا چاہیے. مسجد کے اندر دعا، مسجد کی جو دعا ہے وہ پڑھ کر داخل ہونا چاہیے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہے اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ دعا پڑھ کے داخل ہو. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کرو، نفلی اعتکاف. اب ضروری نہیں ہے کہ عربی کے اندر جو الفاظ ہے اسی کو نہیں، یہی اپنے دل سے کہہ دو کہ میں مسجد کے اندر جتنی دیر رہوں گا میرا اعتکاف کا نیت ہے. اتنی دیر وہ اعتکاف کی نیت میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعتکاف کا بھی ثواب دے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ پہلی صف میں داخل ہونا چاہیے، پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے مسجد کے اندر. اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں اچھی بھی نہیں لگتی ہیں. بہت سارے ساتھی آتے ہیں پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سب شروع ہوتی ہیں وہ امام کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے. بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں امام کے پیچھے اور اس سائڈ 2-4 لوگ ہیں اور ادھر پوری صف ہو جاتی ہے. اس میں گناہ اس شخص کو ہوگا جو بعد میں آتا ہے اور وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ مجھے کہاں کھڑا ہونے کا. اس لیے اس کو فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ اگر ادھر جگہ کم ہے یا ادھر کم ہے تو اعتدال کے ساتھ مجھے اور آپ کو کھڑا ہونے کا. اس چیز کا کوئی دھیان نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دائیں طرف زیادہ ثواب ملتا ہے. عزیز دوستو، اگر میں نے اور آپ نے بائیں طرف کی صف کو پر نہیں کیا، کھڑا چھوڑ دی، باقی جگہ چھوڑ دی، تو اگر میں اور آپ اس صف کو پورا کر رہے ہیں تو میرے اور آپ کے لیے گناہ ہوگا. صف کا اعتدال کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے صف ہمیشہ امام کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے. اگر پہلی صف مکمل ہو جاتی ہے تو دوسری صف جو لگائی جاتی ہے وہ جسٹ امام کے پیچھے لگائی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام کے پیچھے ایسا انسان کھڑا ہو، ایسا سمجھدار انسان کھڑا ہو جو اگر امام کو کچھ تکلیف لاحق ہو جائے، کچھ مصیبت لاحق ہو جائے تو وہ امامت کو سنبھال سکتا ہے. ایسا انسان کو کھڑا ہونا چاہیے. آج اللہ معاف کرے ایسا انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو کچھ نہیں آتا ہے. ایک واقعہ، ایک لطیفہ لکھا ہے. اللہ والوں نے فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھا رہا تھا امام صاحب، تو پیچھے ایک جاہل انسان کھڑا تھا. امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو آگے لانے کا، امام صاحب اس کو کھینچ رہے، وہ پیچھے جا رہا ہے. اب یہ حال ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چالو نماز کے اندر اگر امام کو تکلیف ہو گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا، تو پیچھے ایک انسان آگے آ سکتا ہے. اس کو اس چیز کا بھان نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا. اب امام کھینچ رہے ان کو، وہ پیچھے ہو رہا ہے. یہ حال ہے. اس لیے امام کے پیچھے صف لگائی جاتی ہے اور امام کے جسٹ پیچھے وہ شخص کھڑا ہو جو نماز آگے سنبھال سکتا ہو. امام کو کچھ غلطی ہو جائے تو اس کا لقمہ دے سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا مسجد کے آداب کے بارے میں، مسجد میں آئیں تو اونچی آواز سے سلام نہ کریں. یہ بہت مرتبہ دیکھا گیا، لوگ اندر داخل ہوتے ہیں السلام علیکم، سلام نہیں کرنا چاہیے. اس کی گنجائش دی گئی ہے. اس لیے سلام کے منع فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہوگا، کوئی سنتوں میں مشغول ہوگا، کوئی کسی چیز میں مشغول ہوگا، تم اس کو سلام کر رہے ہو، اس کی وجہ سے اس کو خلل داخل ہوگا. تو مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی شخص پہچان والا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر السلام علیکم یہ آپ کر سکتے ہو. لیکن مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے وقت آپ سلام نہیں کر سکتے، بلند آواز سے سلام نہیں کر سکتے. اور آگے بتا رہے ہیں کہ مسجد کے اندر نوافل تلاوت قرآن ہو رہا ہو تو اس وقت اپنے معمولات کو بلند آواز سے نہیں کرنا چاہیے.
بہت سارے لوگ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اور باقی اعمال بھی اپنے کرتے ہیں، وہ آواز سے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والا، سنت نفل پڑھنے والا اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میری کتنی رکعتیں ہوئی، میں کیا پڑھ رہا تھا، وہ بھول جاتا ہے، تو اس کا گناہ اس شخص کو لائق ہوگا جو آواز سے پڑھ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور مسجد کے اندر سنت اور نوافل کے اندر انسان مشغول ہو تو آہستہ آواز سے کرنا چاہیے، آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک مسجد میں بیٹھے ہیں ذکر میں مشغول رہیں۔ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں میں اور آپ، تو جب تک میں اور آپ مسجد کے اندر بیٹھے رہیں تو میری اور آپ کی زبان سے ذکر ہی ہونا چاہیے، دنیا کی باتیں۔ میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد آپ باتیں کر دنیا کی کوئی بھی بات کر سکتے ہو۔ بہت سی مرتبہ لوگوں کے موبائل بجتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک موبائل بج رہا تھا، اللہ معاف کرے پورا گانا بج رہا تھا، پوری رکعت کے اندر وہ بج رہا تھا۔ اللہ والوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، نماز کے اندر موبائل بج جائے تو اس کو اپنے ایک ہاتھ سے بند کر سکتے ہو۔ بہت سارے اپنے موبائل ہر ایک انسان اپنے موبائل کو جانتا ہے کہ کہاں بند ہوتا ہے، ایک والیوم بڑھانے والا ہوتا ہے، ایک لائٹ بند کرنے والا ہوتا ہے، آپ اس کو دباؤ اندازے سے تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر رنگ ٹون بجتی ہو تو آپ اپنے ایک ہاتھ سے موبائل کو بند کر سکتے ہو، 3 مرتبہ اجازت ہے۔ اگر 3 مرتبہ سے زیادہ بجتا ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اور آگے فرمایا ہے اگر تمہاری نماز میں خلل ہوتا ہو تو نماز کو توڑ کے چلے جاؤ اور موبائل کو سوئچ آف کر کے آؤ۔ اس لیے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہمیشہ یاد رکھنے کا کہ موبائل ہمارا بند ہونا چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، یہاں بیٹھ کر میں اور آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں کہ کچھ وقت ملتا ہے۔ اس موبائل کی وجہ سے عزیز دوستو موبائل بجتا ہے تو میرا اور آپ کا ذہن چلا جاتا ہے کس کا فون آیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس لیے عزیز دوستو اس موبائل کو 15 منٹ 10 منٹ کے لیے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ آگے مسجد کے آداب کے بارے میں بتاتے ہیں، جب صف بندی ہو تو سب سے پہلی صف پر کریں، امام کے پیچھے صف شروع کریں۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھ دی تھی، تو اس لیے عزیز دوستو مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مجھے اور آپ کو مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو اس وقت مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے مسجد کے جتنے بھی آداب ہیں اس کو ہم سیکھیں گے تو ہی آئیں گے، سیکھے بغیر کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو مسجد کے بہت سارے آداب اور بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجد کے سب سے زیادہ ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہیں وہ پڑھ لیں، آگے سب پورے کریں، مکمل کرنے، اور چھوٹے بچے جو نابالغ بچے ہیں وہ اوپر کرے جائیں۔